بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو قوم نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر طرح طرح کی نکتہ چینی کی، اور ان میں ایک بات یہ بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، یہ تو بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کی آل اولاد ہے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی تعجب کا اظہار انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا تھا مکے کے مشرکوں نے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہونے والی شے ہوتی اور یہ دین جو ہے یہ کوئی سچا ہوتا تو مکے میں اور طائف میں اتنے بڑے بڑے امیر لوگ تھے، ان میں سے کسی پر قرآن نازل ہو جاتا. انہیں پر قرآن نازل ہوا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے پاس رہنے کا مکان بالکل معمولی سا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے متعلق کی. ادھر نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا انہوں نے، ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، جو ان کے پاس مکان ہے اس میں آدھا جسم ان کا اندر ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے. مال و دولت ہمارے پاس، دنیا کی آسائشیں ہمارے پاس، پہننے کو لباس ہمارے پاس، کھانے کو روٹی ہمارے پاس ہے، باقی سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اگر اللہ نے دی ہے نبوت تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا، باقی چیزیں ہمیں دی ہیں، یہ نبوت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے. ایسے کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کو جواب دیا، فرمایا کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، میں کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس آ گئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تم ہی میں سے ایک بندے پر وہ نازل ہوئی ہے نصیحت، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی جگہ یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام جو انسانوں میں تشریف لائے ہیں، اگر ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتا تو پھر آگے سے انہوں نے کو اور ہی ذکر کرنا تھا، پھر ان کی زبان اور ہوتی، ان کی بولی اور ہوتی. انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا؟ یہ وہ بات انہوں نے کرنی تھی جو آج کل آپ کو اور ہمیں سننے کو ملتی ہے. آپ کسی کو کہیں نا بھائی نماز پڑھیں، آگے سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو ہوئے نکمے، آپ کاروبار کرو تو آپ کو پتہ ہو کاروبار میں کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے، آپ تو بے لے ہو، نکمے ہو، آپ تو نمازیں پڑھتے رہتے ہو. آپ کو کیا لگے؟ آپ کو کیا پتا ہماری مصروفیات کا؟ آپ کو کیا پتا ہماری پریشانیوں کا؟ آپ کو کیا معلوم ہماری مشکلات کیا ہیں؟ اس طرح انہوں نے باتیں کرنی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی، انہیں نماز کی، تو آگے سے انہوں نے یہی کہنا تھا. اور نوح علیہ السلام اگر فرشتے ہوتے تو آگے سے انہوں نے کہنا تھا بھائی آپ کی بیوی بچے ہوں تو آپ کو پتا ہو، آپ کا کاروبار ہو تو آپ کو پتا ہو، آپ تو ہوئے فارغ، آپ کو تو کوئی کام نہیں ہے، آپ کو تو کھانا پینا نہیں ہے، آپ کی تو ضروریات نہیں ہے، آپ کی تو کوئی حاجات نہیں ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں؟ آپ تو چلو پڑھتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے رہیں، ہمیں تو نہ کہیں کم ہوتا. اسی طرح کر کے جس شعبے والے کے پاس بھی جاتا نا وہ نبی جو فرشتے کی صورت میں آتا، فرشتہ بن کے نبی آتا، نبی فرشتہ بن کے آتا، تو آگے سے انہوں نے یہی کہنا تھا تو بھائی آپ کو کیا پتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اعتراض نہ کریں. لیکن وہ کہتے ہیں من حرامی ہوتا ڈھیر، جی جن کا اندر پلید ہو وہ کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لیتے ہیں. انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اب یہ انسان جو ہے کہ بشر وہی نبی بن کے آ گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ یہی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو کھڑا کرے گا.
ہاں جی، ایک بندہ جو ہے وہ کاروبار کی وجہ سے اگر کہے گا نا قیامت والے دن عذر کرے گا میری کاروباری مصروفیات تھی میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں جو اللہ والے ہوں گے نمازوں کے بھی پابند ہوں گے ہیں جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، میں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میں یہ وہ مردان خدا ہیں ان کو کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا، کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ ادھر جناب نماز کا وقت آیا ان کی دکان کا شٹر نیچے اور مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل اللہ کو سامنے کرے گا، ہاں یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں۔ آج بہت بڑا طبقہ ہے، آپ چلے جائیں پولیس والے کے پاس چلے جائیں، آپ اسے جا کر کہیں بھائی آپ جو رشوت لے رہے ہیں یہ حرام ہے، آپ کا کاروبار ہر کام جو کرنا ہے آپ کا یہ حرام ہے، آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں وہ حرام سے پال رہے ہیں، آگے سے آپ کو اس کی ضرورت پر دلائل دیں گے، آپ کو کیا پتا، آپ تو بیٹھے ہیں فارغ ہیں، اور پتہ کیا آپ کو اس کے بغیر گزارے نہیں بھائی، کسی کاروباری بندے کے پاس چلے جائیں اور وہ اس کا کام ہو بات بات میں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اسے کہیں بھی جھوٹ نہ بولیں، آگے سے پتہ کیا کہے گا، کام نہیں چلتا بھائی جھوٹ کے بغیر، لوگ راضی نہیں ہوتے جھوٹ کے بغیر، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ یہ جتنی منہیات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے وہ ان کو مجبوری سمجھ کے بلکہ ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور میں ایک پولیس والا تھا، پولیس والا تھا، اس پر الزام آ گیا کہ اس بندے نے رشوت لی ہے، اس بندے نے رشوت لی ہے، اب وہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا قاضی کے پاس، ہاں جی فلاں پولیس والے نے فلاں معاملے میں رشوت لی ہے، اب جب انہیں بھی پتہ چلا کہ بات جو ہے وہ میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ایسی ایسی، وہ چلے گئے، جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتائیں کیا الزام ہے مجھ پر، انہوں نے کہا جی آپ نے رشوت لی ہے فلاں معاملے میں، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا کہ پھر ایک بات بتاتا ہوں، رشوت کا گھاس لے آؤ میرے گھوڑے کو ڈال دو، اگر میرا گھوڑا کھا لے تو پھر میں بھی کھاتا ہوں گا رشوت، اگر میرا گھوڑا رشوت کا گھاس نہ کھائے تو پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں بھی رشوت نہیں کھاتا، جی وہ یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی عجیب بات کہہ رہے ہیں، بات دیکھ لیں آپ کریں جی، وہ گئے جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی رشوت کا کسی پولیس والے سے اس نے رشوت ماری کسی سے، انہیں پیسوں سے گھاس لیا، گھوڑے کو ڈالا، گھوڑا منہ پڑے کر کے کھڑا ہوا، گھوڑے نے گھاس کھائے۔ اب بتائیں جہاں پر جتنے رشوت خور سارے مجبوریاں کہہ کہہ کے حرام خوریاں کر رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بندے کو سامنے کھڑا کر دیا، ہاں بھائی آیا سامنے ان کے، ہاں جی اس نے تو زندگی ساری گزاری تھی، اتنے معاملات بھی طے کیے تھے، اتنے چور ڈاکو بھی پکڑے تھے، اتنے کرپٹ بندے بھی پکڑے تھے، کہیں پہ رشوت نہیں لی تھی، تو بتائیں کیا بنے گا، کیا جواب ہوگا ان کے پاس جو آج رشوت کو ضروری کیا کہ جناب رشوت لیے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ایک درس میں نا ہمیں یہ بات سنائی، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا اسے وظیفے کی ضرورت ہوئی، وظیفہ پڑھنا تھا اس نے، تو اس کے شیخ نے کہا کہ روٹی تو نے وہ کھانی جو خالص حلال ہو، اب وہ پتہ کرتا کرتا ایک علاقے میں پہنچا گاؤں میں، تو وہ ہمارے استاد ہیں نا ان کے گاؤں میں پہنچا، تو ان علاقے والوں سے پوچھا یار ایسا بندہ بتاؤ جس کی روٹی حلال ہو، میں چاہتا ہوں اس کے پاس مزدوری کر کے 4 دن روٹی کھاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے علاقے پورے علاقے میں ایک بندہ ہے جس کی روٹی خالص حلال ہے، ایک بندہ ہے، مگر وہ کون سا ہے، وہ ہمارے استاد صاحب کے دادا جی تھے، ان کا بتایا کہ ان کے ہاں جو ہے نا آپ چلے جاؤ اور وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، ان کو جا کر کہو۔ وہ بندہ گیا، جا کر کے ان کو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، انہوں نے کہا دیکھو بھی پاس پہلے مجھے یقین تھا کہ میری روزی حلال ہے، لیکن اب جو ہے نا ایک معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے جس وجہ سے میں قسم نہیں دے سکتا کہ میری روٹی حلال ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا معاملہ پیش آ گیا؟ انہوں نے کہا ایک دن میں ہل چلا رہا تھا، میرا بیل جو ہے ساتھ والے نے اپنے کھیتوں میں پانی لگا رکھا تھا، میرا بیل جو ہے اس کے پاؤں جا پڑے، اس کی مٹی جو ہے نا میرے کھیت میں آ گئی، میں نے مٹی اٹھا کے اس کے کھیت میں ڈال بھی دی ہے، اس کے باوجود میرے دل مطمئن نہیں ہو رہا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ذرے رہ گئے ہوں اس کو۔ بتائیں یہاں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان دوستوں کو معلوم ہوگا کہ رات کو کیسے پانی چوری کر کے پانی لگا لیتے ہیں، تو کیا کیا جناب دوسرے کا پانی بہا لیا اپنی طرف،
پانی بہا لیا، اگر وہ موقع پہ آ گیا تو وہیں پہ نماز شروع کر لی. انہوں نے کہا یہ حاجی صاحب بھلا چوری کر سکتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں. یہ معاملہ ہے. اور میں آپ کو ہمارے رشتہ دار ہیں، میرے ابا جی کے خالو تھے، ان کا قصہ سناتا ہوں. ان کی گائے جو ہے نا، ایک بار ایسے اس نے منہ مار لیا تھا ساتھ والے کے کھیت میں، پیچھے سے پکڑ بھی لیا انہوں نے، 2-4 تیلے کھا لیے ہوں گے، زیادہ تو نہیں کھایا ہوا، 2-4 تیلے کھائے ہوں گے. کئی دن تک اس گائے کا دودھ نکال کے نا اسی کے گھر میں بیچتے رہے. یار تیرے گھاس کو نا ہماری گائے چل رہی تھی. بتائیں آج کل تو جان بوجھ کے چھوڑ کے منہ پرے کر لیتے، یار میرا منہ ادھر سیدھی پیچھوں وہاں پہ چک گئی ہے. وہ کہتے ہیں شب بھر میں پی اور صبح کو توبہ کر لی. ساری رات شراب پیتی رکھی، صبح صبح توبہ کر لی. رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی. رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی. تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو سامنے کھڑا کرے گا. ہاں آ جاؤ بھی، پھر بات کرو. تم کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، رشوت کے بغیر کام نہیں چل سکتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا. میں ان کا کیسے چل گیا تھا؟ اگر کوئی بندہ یہ عذر کرے گا جی میرے بچے تھے اس لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی جب وصال شریف ہوتا ہے آپ کے 40,000 بچے تھے. بتائیں 40,000 بچے آدم علیہ السلام کا جب آپ کا وصال شریف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر دیا تو کیا جواب ہوگا؟ آج 3 بچے تیرے تو رب تبارک و تعالیٰ کی نماز سے غافل ہو گیا تھا. آدم علیہ السلام کے 40,000 بچے ہیں، کیا جواب ہے ہمارے؟ وہ کاروباری تھے جو مصروفیات تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاروباری نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کاروباری نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر نہیں تھے. سارا کچھ دین پہ لگا دیا انہوں نے. ایک آج ہم ہیں کہ ہمارے پاس اتنے آزار ہیں، عذر ہیں ہمارے پاس، وہ نہیں جی کام نہ کرنے کے عذر ہیں. بس وہی کام کرنے والے کے لیے 1000 آسانی نکل آتی ہے، نہ کرنے والے کے لیے 1000 بہانے نکل آتے ہیں. وہی بندہ اپنے آپ کو مضبوط تو کرے کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، بس ہمت دینے والا رب تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. میں کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تم ہی میں سے ایک بندے پہ نازل ہوئی ہے وہ نصیحت، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت ہے جی. پھر ہوا کیا، 950 سالہ عرصے میں انہوں نے ہر بار فکذبوہ، ہمیشہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا ہی کہا. فکذبوہ، آپ کی تکذیب کی، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ سچی بات نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ قصہ آپ نے سن رکھا ہے، آگے سورہ ہود میں پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے انہیں نجات دی، والذین معہ، اور انہیں جو آپ کے ساتھ والے تھے، فی الفلک کی کشتی میں. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، نوح علیہ السلام آپ کی 8ویں پشت میں آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد پھیلی تھی، ان 8 پشتوں تک سوائے 80 بندوں کے، سارے کے سارے پانی میں غرق ہو گئے، سارے غرق ہو گئے. نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 بندے سوار ہوئے تھے کشتی میں. اب ان 80 بندوں میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی سوائے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے. ہیں جی 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے، ان کے ہاں اولاد ہوئی. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم. کیوں کہ آپ ہی کے بیٹوں سے آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ سارے نوح علیہ السلام کی اولاد ان 3 بیٹوں میں سے جی، انہیں 3 بیٹوں میں سے وہی پوری دنیا میں پھیلے. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے سوائے ان 80 لوگوں کے سارے تباہ ہو گئے. پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں باقی سارے جو ہیں ان کو الگ کر کے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، صرف 3 بیٹوں کے ہاں اولاد ہوئی نوح علیہ السلام کے. انہیں 3 کی نسلیں آگے چلی. آج پوری دنیا جو آباد ہے یہ انہیں کی اولاد میں سے. مختلف علاقوں میں آپ نے آباد کیا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وہیں سے جو ہے وہ آگے ساری نسل چلی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو بھی نجات دی جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا.
اس سے ثابت ہوا اب یہ وہ جو بات ہم اکثر کرتے ہیں تیرا بیڑا غرق جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اصل میں بیڑا غرق کرنا رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے ان کی جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیڑا غرق کیا نا ان کا ہیں۔ آج ہم کس بات میں بیڑا غرق کرتے ہیں؟ کسی نے گلاس توڑ دیا، جا بیڑا غرق، ہیں جی، چائے جو ہے وہ ٹھنڈی کر دی، جا تیرا بیڑا غرق۔ وہ بھائی اتنی بات میں بیڑا غرق نہیں کہتے ہیں۔ ہاں وہ دین کا دشمن ہے، خدا رسول کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اہل اللہ کا بے ادب ہے، ہیں جی، اس کے لیے آپ کہیں۔ اور خواتین جو ہیں بد دعا کرنا تو ان کی شان ہے، وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہے ماں آج کل کی، ہیں بیٹے کو بیڑا غرق تیرا، جا رٹ جائیں، ہاتھ ٹوٹ جان تیرے، پیر ٹوٹ جان، ٹرن جو نہ رہے تم، یہ عجیب بات ہے ہیں۔ تھوڑی سی کھانسی آ جائے اسے تو اس سے زیادہ بخار تجھے چڑھ جاتا ہے، پھر کم از کم قابو تو رہ تو، اتنی بد دعائیں دینا بچوں کو عجیب بات ہے۔ یہ منع کیا گیا ان باتوں سے، لیکن کون روکے، کون سمجھائے ان کو؟ گھر میں خواتین جو ہے ان کا وظیفہ ہے رات دن بس۔ بچے جو ہے وہ ہر ایک جگہ مہمان بنے، تو وہاں ایک بوڑھا بابا تھا ان کا، وہ بھی الرجی کا مریض تھا، تھوڑی تھوڑی بات میں بچوں کو گلے لگنا شروع کر، گلے پڑ جاتا تھا بچوں کے پاس۔ تھوڑی دیر بعد جناب میں سوؤں، بابا لڑ پڑے کسی سے، میں نے کہا بابا نے کچھ چور سوچا ہے، انہوں آف کر دو تھوڑا جب کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جب تک بابے کو آپ نیند نہ آوے یہ نہیں سوندا۔ میں کہتے پھر سوندا کس ٹائم؟ میں کہتے فجر دی اذان ٹائم۔ میں کہتے مطلب ہے پھر میں نہ سوؤں، اندازہ لگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی۔ میں یعنی 2-3 بجے تک میرے اٹھنے کا ٹائم، 2-3 بجے تک بابے کے سونے کا ٹائم، میں نے کہا ٹائم ہمارا صحیح مینج ہوا ہے، 2-3 راتیں صحیح جگایا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہیں فرمایا کہ ہم نے غرق کر دیا انہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا۔ انہم کانوا قوما امین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بھی بیان کی کہ ہم نے کیوں غرق کیا تھا، میں کہ وہ سارے اندھے تھے، وہ سارے اندھے تھے، یہ والے اندھے نہیں تھے، دل کے اندھے تھے، انہیں دعوت حق سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اندھے ہیں نا ان کا غرق ہونا ہی مناسب ہے، ہاں تاکہ یہ گندے کیڑے جو ہیں یہ مر جائیں، یہ زمین تو پاک ہونا کب تک، یہ گندے ٹنکے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں، زمین صاف ستھری ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس لیے انہیں غرق کیا ہے۔ کئی بے دین لبرل جو ہیں ان کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے نبی اتنے بندے مار دی، اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی 950 سال جو رب کے نبی کو جھوٹا کہیں، رب کے نبی کو روزانہ بلا ناغہ زخمی کر کے بھیجیں، روزانہ نور علیہ السلام گھر آتے ہیں نا، آپ کے کپڑوں سے پورے جسم سے خون بہ رہا ہوتا ہے، روزانہ شام کے وقت جب گھر پہنچتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، جی اپنے رحمت کے پر پھیرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فوراً شفا عطا فرماتا ہے۔ صبح کے وقت اٹھتے ہیں نور علیہ السلام پھر دعوت دینے چلے جاتے ہیں، پھر دعوت دینے چلے جاتے ہیں۔ 950 سال کے بعد آپ نے پتہ کیا دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، ولا تذر علی الکافرین دیارا، مولا زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، ایک گھر بھی نہ رہے ان کا، مولا ان کی عورتیں بھی مار دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اور بچہ جنم دے۔ یہ دعا کی تھی پھر نبی علیہ السلام، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، نبی علیہ السلام نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کیا، جی ایک بھی نہیں بچا ان میں سے۔ آپ پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں 80 لوگ، وہی بس پوری دنیا کو صاف کر دیا گیا۔ انہم کانوا قوما امین، میں وہ اندھے تھے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں نا جمعے میں، خاص طور پہ جب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بھی گستاخ ہیں ان کا بیڑا غرق فرما، تو کئیوں کا اپنا غرق ہونا شروع ہوتا، کہتا ہے ان کو کیوں کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا نال توڑا بھی ہوئے ساتھ آپ کو بھی بیڑا غرق ہو، کیونکہ وہ تجھے دین دشمنوں کے ساتھ خیر خائی ہے یار، اپنے نبی کے گستاخوں کے ساتھ خیر خائی ہے، عجیب بندہ ہے تو۔ کئیوں کا ایسے بی پی لو ہونا شروع ہوتا، یار ایسے کیوں کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا یار رب غرق کر کے کہہ رہا ہے، میں نے واقع رکھنا، میں نے غرق کر دیا ہے، میں نے کہا میں نے دعا کر دی ہے، کون سی آفت آ گئی بتا؟ ان کے غرق ہونے کی دعا نبی علیہ السلام نے کی۔ اب اسے ثابت ہوا رب تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے خلاف ان کے بیڑا غرق ہونے کی دعا کرنا رب تعالیٰ کے پاک پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دین کے دشمن ہیں ان سب کا بیڑا اسی طرح غرق کرے جیسے نبی علیہ السلام کی قوم کا غرق۔